بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے معزولی کے باوجود جہاد میں بھرپور حصہ لیا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے لوگوں کو اطلاع دی، مال و اسباب کی حفاظت اور لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی، اور یہ سمجھ لیا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کی اپنی معزولی گراں گزرے گی اور بامقابلہ سابقہ غزووں کے دشمن کے مقابلے میں اپنی شجاعت کے جوہر ذرا کم دکھلائیں گے، مگر میں نے سنا کہ آپ معزولی کے بعد سب سے زیادہ سختی کے ساتھ کوشش کرتے اور جہاد میں حصہ لیا کرتے تھے۔ خصوصاً قلعہ ابو القدس میں آپ نے نہایت شجاعت کے ساتھ کارہائے نمایاں دکھلائے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ سے قلعہ ابو القدس کا قصہ بیان کیا، میں نے دریافت کیا تھا کہ شام میں یہ کس جگہ واقع تھا۔ اس نے کہا کہ عرفہ، طرابلس اور مرج السلسلہ میں مابین تھا، اور اس کے سامنے ایک کلیسا اور اس کلیسا میں ایک طرف ایک صومعہ بنا ہوا تھا، جس میں دین مسیح علیہ السلام کا ایک راہب جو کتب سابقہ اور اخبار ماضی کا عالم تھا رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس اس کے علم سے استفادہ کرنے آیا کرتے تھے۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اور اس کا معمول تھا کہ وہ ہر سال اپنے ویر کے قریب رومیوں کے ماہ سیام کے بعد ایک عید منایا کرتا تھا، جس میں رومی نصار وغیرہ اطراف و اکناف اور سفاحلوں سے اور قطبی مصر سے آ کر اس کے گرد جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ اپنی چلہ کی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ کے انہیں انجیل اور اس کے احکام کی تعلیم دیتا اور واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ انہی ایام میں ہر سال کلیسا کے ساتھ ایک نہایت عظیم الشان بازار نمائش میلہ بھی لگا کرتا تھا، جس میں لوگ مال و متاع اور چاندی سونے لا کے خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ 3 یا 7 دن تک خوب چہل پہل اور گرم بازاری رہا کرتی تھی۔ مسلمانوں کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ انہیں ایک مہدی نصرانی نے، جس کے اہل و عیال نیز خود اسے بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے امان دی تھی، اس کی اطلاع کی۔ جس وقت نظام اکثری اور شام کی حکومت جناب کے ہاتھ میں آئی، تو اس مہدی نصرانی نے دل میں خیال کیا کہ کسی طرح آپ کی بارگاہ میں تقرب اور آپ سے شرف نیاز حاصل کیا جائے۔ ممکن ہے کہ جناب کا لشکر اس بازار کو فتح کر لے۔ آپ کو زمام حکومت ہاتھ میں لیتے ہی یہ فکر ہوا اور اسی شش و پن میں تھے کہ رومیوں کے کسی شہر کی طرف اقدام کیا جائے، اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کبھی دل میں خیال آتا تھا کہ بیت المقدس چونکہ شام کا بہترین شہر، رومیوں کا دارالسلطنت اور ان کے مذہب کا مابعث وہی ہے، اس کی طرف فوج کشی کی جائے، اور کبھی سوچتے تھے کہ انطاکیہ میں خود بادشاہ موجود ہیں، اس لیے سب سے اول اسی سے فراغت پالوں۔ آپ اسی سوچ میں تھے کہ مسلمانوں کو آپ نے مشورے کے لیے بلا رکھا تھا کہ اچانک آپ کے پاس وہ شامی نصرانی بھی آ گیا اور عرض کی، امیر، آپ نے چونکہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جس میں تا اختتام زندگی کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں ایک شہادت اور مال غنیمت کے اظہار کی عرض داشت لے کر حاضر ہوا۔ اگر مسلمانوں نے اس مال غنیمت کو جسے باری تعالیٰ نے تمہاری طرف روانہ کیا ہے حاصل کر لیا، اور مسلمانوں کو خداوند نے اس پر فتح بخش دی، تو مجھے امید ہے کہ مسلمان اس کے بعد اتنے غنی اور تونگر ہو جائیں گے کہ انہیں کسی طرح کی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، وہ مال غنیمت کس قسم کا اور کہاں سے؟ مفصل بیان کر، میں تجھے اپنا خیر خواہ ہی سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا، سردار، آپ کے عین محاذات میں لب دریا اور مستحکم قلعہ ہے جسے حصن ابو القدس کہتے ہیں۔ اس کے سامنے نصرانیوں کا ایک گرجا کلیسا ویر بنا ہوا ہے، جس میں ایک راہب پادری رہتا ہے۔ عیسائی اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اس کی دعاؤں سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اس کے علم سے
استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اس راہب پادری نے سال بھر میں ایک عید کا دن مقرر کر رکھا ہے جس میں لوگ اطراف و اکناف کے دیہات، شہروں، مختلف ملکوں اور کلیساؤں سے آ کر جمع ہوتے ہیں۔ اسی کے قریب ایک بازار لگاتے ہیں جس میں لوگ نہایت زینت اور تفاخر کا سامان، عمدہ کپڑے، ریشمین مثلاً مذہب پہن کر آتے ہیں، اور یہ بازار 3 یا 7 روز تک برابر لگا رہتا ہے۔ اب اس عید اور بازار کے قائم ہونے کے دن قریب ہیں۔ اگر آپ عربوں کا ایک لشکر اس طرف روانہ کر دیں اور یہ لوگ اچانک اس بازار پر جا گریں تو چونکہ وہ لوگ خالی الذہن اور مطمئن ہوں گے، اس لیے امید ہے کہ مسلمان اس تمام مال کو جو بازار میں ہوگا مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے حاصل کر لیں گے، اور یہ دشمن کی ایک کمزوری کا باعث ہوگا کہ وہ آگے کو زیادہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ آپ یہ سن کر مال غنیمت کی امید جو نصرانی نے دلائی تھی بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے اور کلیسا بین کس قدر فاصلہ ہوگا؟ اس نے کہا یہاں سے قریب 30 میل کے ہے، اگر کوئی شخص کوشش کر کے چلے تو ایک دن میں پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ اس کے کتنے دن باقی ہیں؟ اس نے کہا بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا اس کا رومیوں میں کوئی حامی اور مددگار بھی ہے جو آڑے وقت میں ان کے کام آ سکے؟ اس نے جواب دیا چونکہ ہر کل سے ہر ایک بڑا چھوٹا خائف ہے اور اس کی ہیبت اس کے دل میں بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے اس کے شہروں کو اب تک اس عید اور بازار کی خبر نہیں پہنچی۔ آپ نے سوال کیا کہ آیا اس کلیسا کے قریب شام کا کوئی اور شہر بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں سردار، اس کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام طرابلس ہے۔ یہ شہر ملک شام کی بندرگاہ ہے جہاں ہر جگہ اور ہر طرف سے کشتیاں اور جہاز آتے رہتے ہیں۔ اس شہر میں ایک نہایت متکبر بطریق سردار بھی رہتا ہے۔ بادشاہ نے کے تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ زمین اور املاک بطور جاگیر کے اسے ہی معاف کر رکھی ہے۔ یہ شخص البتہ اس بازار میں آیا کرتا ہے، مگر رومیوں میں سے کسی شخص کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی اس بازار کا حامی یا مددگار ہے۔ ہاں، اگر اب آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ سب ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں تو دوسری بات ہے، مگر مجھے امید ہے کہ اگر مسلمان اس پر یلغار بول دیں تو فتح اور غنیمت ضرور ان کے ہاتھ آ کر رہے گی۔ آپ نے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا لوگو، تم میں سے کون شخص خدا کے راستے میں اپنی جان کو ہبہ کر کے اس لشکر کے ساتھ جس میں اس بازار کی طرف بیچ رہا ہوں روانہ ہو گیا؟ ممکن ہے کہ باری تعالیٰ جل مجدہ اس شخص کی مدد فرمائیں اور مسلمانوں کو فتح ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور تمام آدمی خاموش رہے۔ آپ نے پھر دوبارہ ذرا اونچی آواز میں فرمایا آپ کا مقصود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دراصل متوجہ کرنا تھا، مگر آپ نے ان کی معذولی کی وجہ سے صاف لفظوں میں کہتے ہوئے شرم و حیا کے سبب احتراز کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش رہے۔ وسط لشکر میں سے ایک نوعمر سبزہ آغاز لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ نوجوان شخص حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جس وقت ان کے والد ماجد جعفر تیار غزوہ موتوں میں شہید ہو گئے تھے تو ان کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت عمیس سے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت اور پرورش آپ نے ہی فرمائی تھی۔ جس وقت یہ سن بلوغ کے قریب پہنچے تو اپنی والدہ ماجدہ سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد بزرگ و گوار کیا ہوئے؟ ان کی والدہ جواب دیا کرتی تھی کہ انہیں رومیوں نے شہید کر دیا تھا۔ آپ کہا کرتے تھے اگر میں زندہ رہا تو اپنے والد کا ضرور بدلہ لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جس وقت وفات ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر شام کی طرف
روانہ کیا تو اس میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ یہ صحابہ میں نہایت سخی اور صورت و سیرت میں عقائد و جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔